وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شو عامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر۔ ہم پہلے بھی اپنے اس پروگرام کے حوالے سے بریف کرتے رہے ہیں اپنے ویورز کو کہ یہ پروگرام اس پیٹرن پہ ہے یا اس میں ہم ان موضوعات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کامن ہیں، لیکن ان پہ بات نہیں کی جاتی یا پھر ان پہ بات کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں، آپ کی طرف سے پیار بھی آتا ہے اور مزید آئندہ مستقبل میں بھی ہم ایسے ٹاپکس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ جن کو پرومننٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہم کریں گے بھی۔ آپ کی رائے اس سلسلے میں جو ہے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ بتائیں آپ کو پسند آ رہے ٹاپکس یا نہیں آ رہے، اور آپ کی رائے میں آپ کی نظر میں کون سا ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بات چیت ہونی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس کو کیری آن کریں گے۔ اور لائیو سیشنز کا جو ہمارا تھوڑا سا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہے، لیکن ہم لائیو بھی آئیں گے تاکہ جو ہماری آڈینس ہے اس کے لائیو مسائل حل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پیجز جو ہیں، فیس بک پہ جو پیج ہے وائڈ اینگل کا، اس پہ جو ہے وہ پوسٹ لگ جائے گی، اور یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے، اس پہ جو ہے وہ اس پہ بھی آگاہ کر دیا جائے گا کہ ہم کب لائیو آ رہے ہیں یا ہماری ایپیسوڈز کب جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ ویسے تو جو ہمارا تسلسل ہے، جمعے والے دن ہماری ایپیسوڈز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مزید ڈیلے کے بغیر ہم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اسپریچول ہیلر ہیں اور روحانی اسکالر ہیں، اور میرے دل سے بہت قریب ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی یا ہم ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے لیکن پتہ ہوتی ہیں، ان کو جو ہے ایکسپلین کرنا، ایلیبریٹ کرنا، اور مسائل کا حل، مسائل کیا کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب اصغر علی سید صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ بھائی، ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ویورز کو بتایا کہ ٹھنڈ ہو چکی ہے کراچی میں، ہمارے آؤٹ فٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا ویورز کو، بہت اچھے طریقے سے تاخیر کے بغیر۔ پچھلا شو ہم نے جو ٹاپک تھا ہمارا پچھلے شو کے اندر وہ تھا دعا اور بد دعا، ٹھیک ہے، اور بڑا ہی اچھا ٹاپک تھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ کو سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا، امید ہے کہ ملا ہوگا سیکھنے کو۔ اب بتا نہیں رہے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کوئی ایسی خلش ہے جو بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے، ہمیں بتائیں۔ آپ کی اچھی یا بری رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمیں بتایا کریں کہ اگر کہیں پر پرابلم نظر آ رہی ہے تو وہ بھی بتایا کیجیے، اور آپ سراہنا اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، شیئر کیجیے، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس چیز کی یا اس ٹاپک کی ضرورت ہے۔ سید صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک تھا دعا اور بد دعا۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر اپنی آڈینس کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپک جو ہے وہ اگر میں اس کے لیے بیان کرنا چاہوں تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اسی تسلسل میں وہ ٹاپک ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اوپننگ نوٹ جس کو ہم کہہ لیں، توبہ جب بھی انسان کے ذہن میں آئے تو توبہ سے کیا مراد ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ انٹروڈکٹری اس کا جو ہے وہ نوٹ دے دیجئے گا۔ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت اچھا ٹاپک ہے توبہ، اور ہماری زندگی کا محور ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس کی بہت اہمیت ہے زندگی میں۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جیسے کہ اس کا تذکرہ ہو چکا، فطرت پاک ہے۔ انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو جس طرح کا ماحول ملتا ہے، اس کو گھر کا ماحول، ماں کی تربیت، غذا کا اثر، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر اس کی جو ہے وہ اسکولنگ لائف ہے، ٹھیک ہے، پڑوس، دوست، کزنس، وہ ماحول اس کو ملتا ہے اور اس کی شخصیت بنتی ہے۔ اچھا ماحول ملا ہے، اچھی شخصیت بنے گی،
اور اگر خدا نخواستہ برا ماحول ملا ہے تو اس کو شخصیت بری ملے گی. تو توبہ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے پوری شخصیت میں. جب انسان بالغ ہونے کے بعد ظاہر خدا نے ہمارے اندر جو ہے مختلف قسم کی طاقتیں رکھی ہیں، اور ان طاقتوں میں جس کو کہیں کہ شہوانیت، ٹھیک ہے، اس طرح کی طاقت بھی ہے، اس کا اچھا استعمال جو خدا نے ایک چیز رکھی ہے انسان کے اندر، مرد عورت لڑکا لڑکی میں بالغ ہونے کے بعد، جو کہ ایک وہ طاقت ہے کہ جو نوری طاقت ہے، جس کا استعمال جو ہے وہ نور کے حساب سے کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم مکتب اسلام سے الحمدللہ تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء اور ان کے بعد جو ہے وہ امامت کا سلسلہ، اس انداز سے جو ہے تمام چیزیں بتا دی گئیں کس طریقے سے انسان کو اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہیے. لیکن بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹتا ہے، فطرت سے ہٹتا ہے اور گناہ کی طرف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اچھی لڑکی، مثال کے طور پہ خوبصورت لڑکی، اللہ نے جو ہے حدیث ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. بہت دنیا میں خدا نے ہر چیز جو ہے خوبصورت بنائی ہے، چاہے وہ سمندر کی مخلوقات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، حتیٰ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جو سب خوبصورت ہے. اب ایک لڑکا جو کہ ایک لڑکی کو اگر دیکھتا ہے بری نگاہ سے، اسلام کی روح میں بھی، جو کہ اس کے لیے نامحرم ہے، جب وہ ایک بری نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، شہوانی نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، شہوت کی نگاہ سے، تو وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، گناہ کا سرزد ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کی طرف جا رہا ہے. نامحرم کو دیکھنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا اس انداز سے دیکھتا رہا، جس طرح کا ماحول اس کو ملا. مثال کے طور پہ آج کا بہت خطرناک ماحول ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کہ جس میں میڈیا کی یلغار ہے، جس کے اندر آپ کیبل اور انٹرنیٹ اور موبائلز، اس کا استعمال اچھا یا برا انسان کے اپنے ہاتھ میں. لیکن کیونکہ نوجوانوں کو اس انداز سے بہکایا جا رہا ہے، ان کو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی نظریات کو چھوڑ کر شیطان کی طرف چلے جائیں. اس کے لیے ان کو تمام جو ہے چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں گناہ کی، جس سے آسانی سے گناہ ہو سکیں، جو کہ ہم سب جانتے ہیں. تو جب انسان، ایک لڑکا ایک نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مستقل دیکھ رہا ہے، اور گناہ کی طرف آ رہا ہے وہ، تو اس کے اندر ایک جو کہ نورانی دل ہے، خدا نے ایک انسان کے دل کو، پاک دل کو نور، یہ دل نور ہے، آنکھیں نور ہیں، اس کو نورانی بنایا ہے، سفید نورانی چمکتا ہوا دل ہے. جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، یعنی کہ نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. پھر دوبارہ اس انداز سے دیکھا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اس انداز سے پریکٹس، اور وہ نقطے دل پہ بڑھتے جاتے ہیں، سیاہ نقطے. آخر میں دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ غلاظت کی ایک تہ چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انسان مختلف گناہوں میں، جیسے کہ گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، جس کی ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اس کا. مثال کے طور پہ جو ہے وہ شراب، ٹھیک ہے، جیسے ایک بات ہوئی زنا، گناہ، اس طرح کا گناہ، قطع رحمی، غیبت، بہتان، جھوٹ، چغلی، ٹھیک ہے، اس انداز سے جو ہے دل دکھانا، عجب یعنی کہ تکبر، جو کہ خدا کی ذات کے لیے، غصہ، جو کہ حرام چیزیں ہیں. جب انسان یہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی شخصیت ختم ہوتی رہتی ہے، فطرت ختم ہوتی رہتی ہے، ضمیر کی آواز دبتی رہتی ہے، جو کہ نفس مطمئنہ کی ایک جو نفس تھا، وہ جو ہے نفس مطمئنہ سے لوامہ کی طرف گیا، اور پھر نفس امارہ کی طرف چلا گیا، یعنی کہ وہ پورا کے پورا نفس امارہ شیطان کی طرف چلا گیا. اب وہ گناہ کر کر کے دل بھی سخت ہو چکا، انسان کی روح جو ہے کثیف ہو چکی، لطیف روح. اب اس کے پاس جو ہے نیکیوں کا راستہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر اس کے پاس سے اللہ کی توفیقات چھینی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور اس کے لیے جو ہے پھر بہت سی نعمتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، عبادات سے اس کو دور کیا جاتا ہے، تو وہ ایک ایسے میدان میں کھڑا ہے جہاں پہ شیاطین اس کے ساتھ ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ ہیں. اب جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد، کیونکہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ غفور و رحیم، ٹھیک ہے، کریم، وہ پاک ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے. خدا چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے قریب رہیں، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچے رہیں. اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں. وہ انسان جو گناہ کی طرف، گناہ میں بھر چکا ہے، اب اس کے سامنے جو ہے واپسی کا راستہ وہ ہے توبہ کا راستہ. توبہ کا مطلب ہے پشیمانی. توبہ کا مطلب ہے نادم ہونا. توبہ کا مطلب ہے کہ جو بھی انسان برے کام کر چکا ہے ان کو نہ کرنے کا عہد، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے فطرت پر پلٹنے کا عہد، یہ ہے توبہ. تو توبہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سے راستے کھلتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا، آپ نے تذکرہ کیا بہت ساری چیزوں کا. گناہ بھی آپ نے بتایا کہ گناہ کبیرہ اور فلان ڈمکان ہے، گناہ صغیرہ اگر میں کہہ لوں. اس کے بعد پھر جب انسان پلٹتا ہے، خود یہ جو پلٹنے کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر انسان اتنا محبوب ہے تو یہ توبہ کی طرف لایا کس طرح جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان، میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اچھے عمل کی طرف آئے. ٹھیک ہے، وہ جب انسان، آپ نے کہا نا، جب انسان کی روح کثیف ہو جاتی ہے، لطیف نہیں رہتی، تو اس کو کیسے یہ خیال آئے گا؟ اب میں نے بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے ایسا کہ بھائی فار ایگزامپل کھل کے جو ہے وہ غلط کام کیے، کھل کے جو ہے وہ غلط کمایا، لیکن ایک دھچکا کوئی ایسا لگا، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، کوئی ایک دھچکا اور جھٹکا ایسا لگا کہ اس کے بعد انسان مجبور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے پہ، یعنی کہ اس کا سفر شروع ہو گیا توبہ کی طرف. تو ان چیزوں کے بارے میں بتائیے گا، کیا پیرامیٹرز ہیں کوئی کہ یہاں تک اگر گناہ کرو گے تو اس سے آگے جیسے ہی بڑھو گے ویسے ہی کوئی نہ کوئی تمہیں جو ہے وہ ایسا ہم جھنجھوڑیں گے کہ تم جو ہو ہماری طرف پلٹ آؤ؟ یا پھر کیا ہے ان چیزوں کا ربط کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب اس طریقے سے کہ جب انسان کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. آج ویسے بھی شب جمعہ ہے جو کہ رحمتوں کی، برکتوں کی رات ہے، اور یہ وہ شب ہے، شب جمعہ، جس کے لیے روایتوں میں ہے کہ اس شب میں جو ہے انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. شب جمعہ اور جمعے کا دن، یہ پورے جو ہفتے کے اندر، پورا ویک کے اندر جو ہے، یہ دو شب جمعہ اور جمعے کا دن ایسا ہے کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ویسے تو ہر وقت انسان کی دعا قبول ہوگی، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن شب جمعہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس شب کی. تو الحمدللہ اسی شب میں ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے اوپر. توبہ جو ہے وہ انسان اس وقت اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے جب اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا اولاد کی صورت میں، یہ مال کی صورت میں، یا اس کو کوئی اس انداز سے تکلیف پہنچتی ہے کہ ماں کی تکلیف کی صورت میں، بہن کی تکلیف کی صورت میں، بھائی کی تکلیف کی صورت میں، والد کی تکلیف کی صورت میں، اولاد کی تکلیف کی صورت میں. یا پھر ایک اور چیز کہ جب انسان مسلسل گناہ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ کہیں بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں، قرآن پاک، قرآن حکیم، وہ مضبوط ترین کتاب ہے کائنات کی، وہ طاقتور ترین کتاب ہے کہ اگر اس کی آیات کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے اس کی مثال دیتا ہوں، عرب میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ پورے جو ہے وہ رہزنی کے ساتھ جو ہے قافلوں کو لوٹا کرتا تھا. جتنے جو ہے قافلے گزرتے تھے صحرا سے، وہاں پہ جو ہے وہ چھپ کر پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک مرتبہ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا اور وہاں رکا صحرا میں. وہیں پہ کچھ مکانات جو ہے بنے ہوئے تھے. ظاہر ہے حاکم جو ہوتے ہیں، جو بڑے سردار ہوتے ہیں قبیلے کے، ان کے لیے پکے مکان بنے ہوتے ہیں. تو اس وقت کا جو ایک سردار تھا اس قبیلے کو، تو اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی. اب ڈاکو جو ہیں وہ رات میں جو ہیں وہ انہوں نے جب چھاپا مارا جس کو کہیں، اور لوگوں کو لوٹنا شروع کیا، تو اس میں جو ڈاکو کا سردار تھا اس کو اس
قبیلے کے سردار کی بیٹی پسند آ گئی. اب دیکھیں شیطان نے اس کو ورغلایا, لوٹنے کے بعد سب چلے گئے. اب وہ قافلہ وہیں ٹھہرا ہوا تھا. رات ہوئی, رات میں پھر وہ ڈاکو اکیلا اس نیت سے آیا کہ اس کے گھر میں کودے گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکت کرے گا, بدفعلی کرے گا. اب کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے پہنچنے کے بعد جو ہے اس کی دیوار پہ چڑھا گھر کی, جیسے ہی دیوار پہ چڑھا اور کودنے کا نیچے ارادہ کیا تو اس کے کان میں کچھ سنائی دیا عربی. تو ایک دم وہ بیٹھ گیا وہیں دیوار کے اوپر اور اس نے سننا شروع کیا. وہ لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن کی وہ آیت پڑھ رہی تھی کہ اور خدا کے جو ہے ذکر سے لوگوں کے دل جو ہے منقلب ہوتے ہیں, دل پلٹ جاتے ہیں. جب وہ اس نے یہ آیت سنی تو ایک دم سے اسی وقت خدا نے اس کو دیکھے ہدایت دینی تھی, اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے اور اس نے کہا کہ اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے دل کے پلٹنے کا. وہ نیچے اترا, زمین پر گرا اور اس نے رونا شروع کیا اور سجدے کی حالت میں مٹی پہ اور روتا رہا, اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے. اور خدا نے پھر اس کو بخش دیا. دیکھیں ایک لمحے میں, بہت ساری زندگی اس نے گناہ کیے, لوگوں کو لوٹا, لیکن خدا نے ایک لمحے میں ہدایت دے دی. ایک آیت نے صرف اس کو بدل دیا. کیا ہوا؟ توبہ صرف آپ پشیمان انسان ہو جائے جو اس نے گناہ کر لیا ہے, کچھ بھی گناہ کر لیا انسان. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں عادت ہو گئی جی. آغا صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے. اب لڑکیوں کو دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھنا نہیں, نامحرموں کو دیکھنا بند نہیں کر سکتے. یا مثال کے طور پہ لقمہ حرام کی عادت ہو گئی کھانے کی, مکس گیدرنگ کی جو ہے عادت ہو گئی ہے, ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہدایت جو ہے وہ ملتی ہے اس طریقے سے کہ کسی بھی جگہ پہ وہ موجود ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہیں اور ساری آسائشیں موجود ہیں, سب کچھ ہے. ایک کوئی بچہ آ گیا کہ جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دن کا بھوکا ہے. وہ آگے سوال کرے کہ میں ایک دن سے جو بھوکا ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, نہ میرے پاس چپل. اب وہ اس انسان نے دیکھا کہ بھائی یہ مطلب خدا نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں اور میں اس کو اڑا رہا ہوں, اور وہ دیکھو اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور اس انداز سے بچہ رو رہا ہے. وہ اب کیا ہوا, اس کا دل ایک دم سے دل میں ایک بات آئی کہ نہیں یار, میں تو مطلب میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. وہ پشیمان ہوا, وہ نادم ہوا کہ نہیں اللہ میں یہ. خدا اس کو اس وقت ہدایت دے دے گا. اس کی توبہ پشیمان ہو جائے انسان, اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے, بولے کہ بھائی اے اللہ میں نے جو گناہ کر دیے اس کو تو معاف کر. اگر حقوق العباد جو جس کے اس کے ذمے ہیں, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا مکان غصب کر لیا ہے, کسی کا مال غصب کر لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ واپس کرے. معافی مانگے, کسی کا قرض ہے قرض واپس کرے, کسی کا دل دکھایا ہے, غیبت کی, اس سے جا کے معافی مانگے. یہ ہے توبہ. کہ توبہ صرف جو ہے یعنی نادم ہونا نہیں ہے, اس کا پریکٹیکلی, کیونکہ حقوق العباد کی اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ایک وقت پہ آ کے نماز روزہ حج زکوٰۃ معاف کر دے گا انسان کے لیے, حقوق اللہ ہے, لیکن اپنے جو بندوں کے حقوق ہے, خدا بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, وہ معاف نہیں ہوگی, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی.